پر آپ دوست دور دور سے آتے ہیں تو یہ علم جو ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور اس حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا حصہ بھی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت سے یہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا، اور واقعی ایسا ہے کہ آج آپ محفلوں میں جائیں، جمعے میں جائیں، مسجد میں جائیں، جمعہ کے خطبے میں جائیں، کسی محفل میں، تو وراثت کے معاملات پر کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ ہاں کوئی لڑائی جھگڑا جب ہو جائے، والد صاحب فوت ہو جائیں، بچے لڑ پڑیں، تو پھر یا زیادہ تر عدالت میں لوگ چلے جاتے ہیں کہ عدالت سے رجوع کرو جی، ہمارا یہ اختلاف ہو گیا ہے تو آپ ہمیں جی بتا دیں، یا بہت کم لوگ مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، جبکہ بنیادی طور پر یہ دین اسلام کا ایک حصہ ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ رسول کائنات نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا اسی سلسلے میں ایک اور ارشاد عالی شان بھی سماعت فرما لیں، جو اسی ابن ماجہ شریف کی صفحہ نمبر 197 پر ہے۔ عام طور پر ہمارا خیال ہوتا ہے کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا اور فوت ہو گیا تو بھئی اس کی وراثت کا، اس کی جائیداد کا کیا حصہ۔ یاد رکھیں کہ اگر والد فوت ہو گیا ہے اور بچہ پیدا ہونے والا بیٹا یا بیٹی والد کی وفات کے کچھ عرصے بعد پیدا ہوا ہے، وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا کہ والد فوت ہو گیا، اب وہ جو بچی یا بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی اپنے دوسرے باقی بہن بھائیوں کی طرح وراثت کا حقدار ہے۔ یہ کسی مولانا کا فیصلہ نہیں ہے، 197 نمبر صفحہ ہے، ابن ماجہ شریف حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استحل الصبی صلی علیہ وورث۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے اور وہ ایک سانس لے اور فوت ہو جائے، فرمایا صلی علیہ، اس بچے کی نماز جنازہ اسی طرح پڑھیں گے جیسے بڑے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک سانس لیا بچے نے، اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا اور ایک سانس لے کر وہ فوت ہو گیا، تو میرے اب یہاں زمانے میں جہالت ہے کہ جی اس پر جنازہ نہیں پڑھتے، کیوں جی اس کے کان میں اذان نہیں ہوئی، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، میں کسی وقت اس پر روشنی ڈالوں گا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بہرحال میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کا یہ ایک ارشاد ہماری جہالتوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایک سانس لے کر فوت ہو گیا، وہ پورا مسلمان ہے، اس کو نماز جنازہ، دفن، غسل، کفن، جنازہ، وراثت، یہ سارے حق اس کو عطا کیے جائیں گے۔ جی اللہ اکبر، اس طرح کی بات پر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، جو جہالت کو ختم کرے، جو حدیث پاک۔ اب بہت ساری اطلاعیں مجھے ملتی ہیں کہ جو 3 دن کا بچہ تھا جی شیشے میں ڈاکٹروں نے رکھا ہوا تھا تو اس کے کان میں اذان نہیں تو اب وہ جنازہ نہیں پڑھنے دیتے۔ بھئی یہ کیا ظلم ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں ایک سانس لیا یا اس نے ایک چیخ ماری، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرث الصبی حتی استحل صارخا واستحلالہ ان یبکی ویصیح او یعطس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر ماں کے پیٹ سے بچہ مردہ سے پیدا ہوا ہے، پیٹ میں ہی فوت ہو گیا، آپریشن کے ذریعے یا دائی کے ذریعے اس بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو اس پر نہ جنازہ ہوگا، جو مردہ پیدا ہوا ہے اس کا جنازہ نہیں، اور اس کو وراثت بھی نہیں ملے گی۔ میرے آقا نے فرمایا وارث کب ہوگا اور اس کا جنازہ کب ہوگا؟ فرمایا اس نے ایک چیخ ماری ہو، یا وہ رو دیا ہو، یا اس نے چھینک لی ہو اور پھر وہ مر گیا، تو ان سب صورتوں میں وہ پورا مسلمان ہے اور ہر مسلمان کے جتنے حق ہوتے ہیں اس بچے کو عطا فرمائے جائیں گے۔ سبحان، یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ بچوں کی وراثت یعنی کیا ہوتی ہے۔
اور کیوں دیں؟ لہٰذا میں نے وراثت کے جو مسائل ہیں وہ نہیں بتانے، میں نے اس علم کی اہمیت، کیونکہ مسائل اس کے لامحدود ہیں، مسائل لامحدود ہیں، اس کی جو اس کے مسائل ہیں وہ گنے نہیں جا سکتے۔ سنن دارمی شریف میں یہ 361 نمبر صفحہ ہے، اس علم کی اہمیت کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ لو ہلک عثمان و زید فی بعض زمان لہلک علم الفرائض لقد اتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے بارے میں روایت میں آیا ہے علم وراثت کے یہ اتنے بڑے پہاڑ ہیں، حضرت عثمان غنی اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اگر لوگ ان سے فائدہ نہ اٹھاتے تو یہ علم ناپید ہو جاتا۔ گویا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم وراثت کو لینے والے یہ دو حضرات، ان کا بڑا کردار ہے، اور ان کے ساتھ کائنات کی ماں حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ہے۔ ان کے شاگرد مسروق سے پوچھا گیا کہ کانت عائشہ تحسن الفرائض، اے مسروق ہم نے سنا ہے کہ حضرت عائشہ کو وراثت کے بڑے مسئلے آتے تھے، بڑا علم تھا وراثت کا ان کے پاس، تو تم ان کے شاگرد رہے ہو، بتاؤ تو بھلا علم وراثت میں حضرت عائشہ کا کیا کمال تھا؟ قال، تو مسروق جو شاگرد ہیں حضرت عائشہ کے کہتے ہیں والذی لا الہ غیرہ لقد رأیت الاکابر من اصحاب محمد یسألونہا عن الفرائض۔ فرماتے ہیں بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا وراثت کے علم پر کتنا احسان ہے۔ فرماتے ہیں مسروق کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام جب وراثت کے کسی مسئلے میں مشکل کا شکار ہوتے تو پھر ام المومنین کا دروازہ کھٹکھٹاتے، اور ام المومنین حضرت عائشہ پل بھر میں مشکل سے مشکل ترین وراثت کا مسئلہ آسان فرما دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات و خواتین جو ہیں، ان سب کا کردار ہے اس علم وراثت کو آگے امت تک منتقل کرنا۔